الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور فرمان ہے کہ اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ انسان لا یعنی کاموں کو اور لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی جس میں نہ دین کا فائدہ ہے اور نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ تو اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم کے حوالے سے گزشتہ ہفتے 20 چیزیں بتائی گئی تھی جو انسان اپنی زبان سے کرتا ہے اور وہ ساری کی ساری کیا ہے، گناہ ہے۔ تو اب وہ مختصراً اس کا تذکرہ ہو چکا تھا، انشاءاللہ اس کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے، 20 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ زبان کا گناہ، لا یعنی کلام، یعنی فضول بات کرنا۔ اب بہتر بات یہ ہے کہ آدمی اپنے الفاظ کی ان تمام آفات سے حفاظت کرے جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے، یعنی جو 20 چیزیں ہیں وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ غیبت کرنا ہے، چغلی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے اوپر ذکر کی ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی غیبت، چغل خوری، جھوٹ اور خصومت وغیرہ، اور صرف وہ بات کہے جو جائز ہو اور جس میں نہ بولنے والے کے لیے کوئی ضرر ہو اور نہ کسی مسلمان بھائی کے لیے۔ جائز اور ضرر نہ دینے والی بعض باتیں ایسی بھی زبان سے نکل جاتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کچھ باتیں جائز ہوتی ہیں لیکن ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ لا یعنی اور بے فائدہ باتیں ہیں، ان میں وقت کا ضیاع ہے۔ جیسے آپ تاج محل کی تعریف کرتے بیٹھے دن بھر، تو تعریف کرنا جائز ہے اس کی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ وقت کا کیا ہو رہا ہے، اس میں ضیاع ہو رہا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں محفلیں سجتی ہے کہ فلاں کمپنی کی گاڑی آئی ہے، نئی لانچ ہے، تو وہ بہت اچھی ہے، اس میں یہ فیچر ہے، اور آئی فون ابھی کون سا چل رہا، آئی فون پرو میکس اور فلاں کیا، تو لوگ گھنٹوں وہ آئی فون کے تذکرے کرتے ہیں، گھنٹوں گاڑیوں کے تذکرے کرتے ہیں۔ اب وہ سچی بات ہے، اس کے اندر وہ خصوصیت ہے، لیکن اس کا ذکر کرنا اپنے وقت کو کیا کرنا ہے، ضائع کرنا ہے۔ اور آخرت کا محاسبہ بھی ہے، اور بہتر کے عوض کمتر کو حاصل کرنے کا عمل بھی ہے، کیونکہ اگر متکلم بولنے کے بجائے اپنے قلب و دماغ کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں فکر کرنے کی طرف مائل کرتا تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ بہت ممکن تھا کہ اس فکر کے نتیجے میں اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے اور قلب کو انشراح نصیب ہو جاتا۔ نیز بولنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی تحلیل، یعنی بجائے بولنے کے اگر انسان خاموش رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر حکمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ یعنی جو بالکل نہیں بولتا تو وہ جب کبھی کبھی بولتا ہے نا، تو اس کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بہت کیا ہوتے ہیں، قیمتی ہوتے ہیں، اور جو ہمیشہ بڑبڑاتا رہتا ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات اتنے وزنی اور اہم نہیں ہوتے۔ اب آگے فرماتے کتنے الفاظ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زبان سے ادا ہو جائے تو جنت میں ایک محل تیار ہو۔ جو شخص خزانہ حاصل کر سکتا ہو اگر وہ پتھر جمع کرنے بیٹھ جائے تو اسے بدبختی کے علاوہ کیا کہا جائے گا؟ یعنی ایک سبحان اللہ کہہ کے ہم جنت میں اپنے لیے ایک درخت کیا کر سکتے، لگا سکتے، لیکن ہم بجائے سبحان اللہ کہنے کے وہ موبائل کا تذکرہ کر رہے، گاڑیوں کا تذکرہ کر رہے، تو یہ ہم پتھر جمع کر رہے، حالانکہ ہم کیا جمع کر سکتے ہیں، سونا، لیکن جمع کیا کر رہے، پتھر۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ترک کر کے کسی لا یعنی اور بے فائدہ مگر مباح کام میں مشغول ہو جائے، اگرچہ وہ گنہگار نہیں ہے۔ یعنی موبائل کا تذکرہ کر رہے، گاڑی کا تذکرہ کر رہے، اس میں فائدہ ہے، لیکن اس سے انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہی نقصان کیا کم ہے کہ اسے نفع عظیم حاصل نہیں ہو سکا۔ یعنی ایک انسان دن بھر محنت کر کے پیسے کما سکتا ہے، وہ دن بھر کیا کرتا ہے، اس پہاڑ کے پتھر اس پہاڑ پہ رکھتا ہے اور اس پہاڑ کے پتھر اس پہاڑ پہ رکھتا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟
نہیں ہوگا، حالانکہ محنت تو وہ بھی ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اور جس کام میں وہ مصروف ہے اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَكُونُ صَمْتُهُ إِلَّا فِكْرًا وَنَظْرُهُ إِلَّا عِبْرَةً وَنُطْقُهُ إِلَّا ذِكْرًا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی خاموشی کیا ہے؟ فکر ہے، اور اس کی نظر عبرت ہے، یعنی جب بھی وہ دیکھتا ہے تو کوئی عبرت اس سے کیا کرتا ہے؟ حاصل کرتا ہے، اور اس کا کلام ذکر الہی ہوتا ہے۔ بندے کا اصل سرمایہ اس کے اوقات ہی تو ہے، اگر اس نے اپنے اوقات لایعنی کاموں میں صرف کیے اور اس سرمایہ کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے نہ رکھا تو سوائے نقصان کے اور کیا ہاتھ لگے گا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لایعنی چیزوں کو کیا کر دے؟ چھوڑ دے۔ بلکہ ایک حدیث اس سے بھی زیادہ سخت مضمون پر مشتمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں احد کی جنگ میں ہم میں سے ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ بہت غور و فکر سے سننے کی چیز ہے۔ کیا ہوا کہ جنگ احد میں ہم میں سے ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ اس نوجوان کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کیا ہے؟ پیٹ پر پتھر۔ یہ پتھر اس کے بھوک کی وجہ سے باندھے رکھے تھے، بھوک لگی ہے، کھانا نہیں، لیکن پتھر باندھے ہوئے۔ اس کی ماں نے اپنے شہید بیٹے کے چہرے سے مٹی جھاڑی اور کہنے لگی بیٹا جنت مبارک ہو۔ کیا کہنے لگی؟ ایک تو پہلے کیا ہو گئے؟ بھوک کی حالت میں شہید ہو گئے، اور دوسرا شہادت کا درجہ ملا۔ اور والدہ آ کے ظاہر بات ہے اب اتنا اگر کسی مشقت کسی نے اٹھائی تو اس کو جنت ہی مبارک کہیں گے، تو ان کے والدہ نے کہا تجھے جنت مبارک ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِي مَا لَا يَعْنِيهِ وَيَمْنَعُ مَا لَا يَضُرُّ۔ کیا فرمایا حضور نے؟ تجھے کیا پتا، ان کی والدہ سے کیا کہا؟ تجھے کیا پتا، شاید وہ لایعنی بات کرتا ہو، یعنی یہ شہید ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن لایعنی بات کرتا ہو، اور جو چیز اسے نقصان نہ دیتی ہو وہ دوسروں کو نہ دیتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی چیز ہمارے لیے ضرورت کی نہیں ہے اور دوسرا وہ مانگ رہا ہے، جیسے کسی نے قلم مانگا 2 منٹ کے لیے، اب اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں ہوا، لیکن ہم نے کیا کر نہیں بھائی آپ اپنا قلم لے کے آؤ، آپ اپنا لکھو۔ تو ایک بندہ شہید ہو گیا اور حضور کے ساتھ شہید ہو گیا اور بھوک کی حالت میں شہید ہو گیا، لیکن حضور نے جنت کی مبارک کی پکی بات ان کے لیے نہیں کہی، اور اس کی وجہ کیا بتائی کہ انہوں نے کیا کی ہو؟ لایعنی بات، یعنی جس کی کوئی ضرورت نہیں وہ بات کہی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک روز کعب رضی اللہ عنہ نظر نہیں آیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ تھوڑے سے بیمار چل رہے۔ جب آپ ان کے پاس پہنچے تو ارشاد فرمایا ابشر یا کعب، ایک کعب تجھے کیا ہو؟ خوشخبری ہو۔ تو یہ جب حضور نے ان کی جو والدہ ہے انہوں نے یہ جب جملہ سنا تو اپنے بیٹے سے کہنے لگی اے کعب تجھے جنت مبارک ہو۔ حضور نے کیا کہا تھا کہ تمہیں کیا ہو؟ خوشخبری ہو، لیکن ان کی امی نے کیا کہا کہ تمہیں ڈائریکٹ جنت مبارک ہو۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون عورت ہے جو خدا پر حکم لگاتی ہے؟ دیکھو حضرت کعب حضور کے صحابی ہے۔ آج کل ہم تھوڑی تھوڑی بات پہ کہتے ہیں کہ اب جنت ہی ہے نا، ڈائریکٹ جنت ہم ہیں جنت کا فیصلہ کرنے والا نہیں، تو ہم کسی کے بارے میں جنت کی بات نہ کریں، بلکہ یہ کہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے امید ہے کہ یہ کہا جائیں گے جنت میں جائیں گے، لیکن جنت کا حکم کسی پر بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری والدہ ہے، تو آپ نے فرمایا یعنی یہ میری والدہ ہے مجھے جنت کی خوشخبری دے رہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب کی ماں تجھے کیا معلوم، شاید کعب نے بلا ضرورت کلام کیا ہو۔ کیا کہا؟ یہ صحابہ کی حالت ہے، 2 صحابی ہو گئے اب کہ جنت کی خوشخبری ان کو دے رہے ان کے پاس والے، اور حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے لایعنی بات کی ہو۔ ہم کس کھاتے میں جو دن بھر لایعنی باتوں میں مشغول ہو، ہم کس کھاتے؟ نہ ہمارے پاس حضور کی زیارت ہے، نہ ہمارے پاس حضور کی مجلسیں ہیں، نہ ہم صحابہ کے جیسے قرآن پڑھنے والے ہیں، نہ راتوں کو جاگنے والے ہیں، نہ دن کو روزے رکھنے والے ہیں، نہ ہم نے حضور کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی۔ یہ ساری چیزیں ان کو حاصل ہے، اور پھر بھی جنت سے رکنے کے لیے ایک چیز مانع بن رہی ہے
وہ رکاوٹ کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذکر کر رہے. کیا ذکر کر رہے؟ لایا نہیں بات، یعنی جس کا کوئی دین کا فائدہ بھی نہیں تھا اور دنیا کا فائدہ بھی نہیں تھا، وہ انہوں نے کیا کر دی ہو. شاید کعب نے بلا ضرورت کلام کیا ہو یا غیر مفید چیز سے منع کیا ہو. پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مقصد ہے کہ انسان بلا ضرورت بات کرنے سے کیا ہو جائے؟ بچ جائے. محمد بن کعب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ارشاد فرمایا کہ آج سب سے پہلے جو شخص اس دروازے سے داخل ہوگا وہ جنت میں جائے گا. کیا ہوگا؟ جو مسجد میں پہلے آئیں گا دروازے سے تو وہ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن سلام اس دروازے سے اندر آئے. کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور جو کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا انہیں بتلایا اور دریافت کیا وہ کون سا مضبوط عمل ہے جس کی بنا پر تمہارے جنت میں جانے کی توقع ہے. یعنی حضور فرما رہے کہ بھائی تم تو جنت میں جانے والے ہو، کیا ہے تمہارے پاس، کون سا عمل کر رہے؟ ہم جیسے نالائق ہوتے تو بیٹھے رہتے، ہوگا کوئی عمل کرتے ہوں گے یار اپنا. اپن بھی کیا کچھ نمازیں کم پڑھ رہے ہیں کیا؟ اپن بھی کچھ کم روزے رکھے ہوئے ہیں کیا؟ وہ کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا بھی کوئی عمل ہوگا. ہمارے پاس بھی بہت عمل ہے. نہیں، سارے صحابہ تڑپ کے اندر ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ کون سا عمل ہے کہ جس کے وجہ سے تمہاری جنت میں جانے کی تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک کمزور آدمی ہوں، میرے پاس مضبوط عمل کہاں، میں کیا عمل کروں گا، کمزور سا انسان. تاہم میں اپنے اس عمل کی وجہ سے پر امید ہوں کہ میں اپنے سینے کو محفوظ رکھتا ہوں. کیا فرمایا؟ میں اپنے سینے کو محفوظ رکھتا ہوں، یعنی کسی کے بارے میں برائی نہیں کرتا. آج اگر ہمارے معاشرے کو ٹٹول کے دیکھیں تو کسی کے پیچھے پڑ گئے تو صبح سے شام تک اسی کے پیچھے پڑ گئے، اس کی برائی، روز دن میں سے اٹھیں گے اس کی برائی، نمازوں کے بعد اس کی برائی، کئی مجلس لگیں گی اس کی برائی، موبائل کے اوپر اس کی برائی، لگے ہوئے پاگلوں کے جیسے. کیا ملنے والا ہے اس کا، حاصل کیا ہونے والا ہے؟ لیکن یہ کیا ہے؟ ایک بیماری لگی ہوئی ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے، بولنا ہے. تو کیا فرمایا کہ میں اپنے سینے کو کیا کرتا ہوں؟ محفوظ رکھتا ہوں. اس لیے سینے کو اپنے محفوظ رکھنا، کسی مسلمان کی برائی ہمارے دل کے اندر آئے اس سے محفوظ رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، سینے کے اندر برائی کیسے آتی ہے؟ سینے کو تو محفوظ رکھنا ہے نا، تو سینے کے اندر برائی کیسے آتی ہے؟ مثال کے طور پر میرے پاس ایک پیالہ ہے اور اس پیالے کے اندر پانی ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پیالے کو دھول مٹی جانے سے پانی کے اندر بچائے رکھنا ہے، تو لوگ کیا مشورہ دیں گے؟ کیا مشورہ دیں گے؟ اس کو جھانک کے رکھو. کیا بولیں گے؟ اس کو جھانک کے رکھو. اب جب جھانک کے رکھیں گے تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر اندر کچھ جائیں گا ہی نہیں. اب میں بولوں نہیں مجھے جھانک کے بھی نہیں رکھنا اور مجھے پانی بھی صاف چاہیے، تو ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو دل جو گندا ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کان پھوسی سے انسان کا دل خراب ہو. یہ آیا اس نے، ارے معلوم کیا ایسا ہو رہا، ارے معلوم کیا ویسا ہو رہا، ارے معلوم کیا اس نے یہ کرا، ارے پتہ کیا اس کی عورت چلی گئی. کیا کرنا ہے آپ؟ چلے گئے تو چلے گئے، اس کا دکھ وہ دیکھیں. ارے معلوم کیا بولے وہ اس کو بہت خطرناک بیماری. عیب کھولنا مسلمان کے جس سے اس کی ذلت ہو جائز ہے. بولے ان کے شادی میں معلوم کیا 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 ہوا تھا، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ ہوا وہ. یہ ہے ہمارے ذکر کرنے کی چیزیں. لیکن عورتیں گھنٹوں گھنٹوں اس کا تذکرہ کرتے، مرد تذکرہ کرتے. اور بعض لوگ کہتے ہیں اگر کسی کے ساتھ برا ہوا تو بعض لوگ کہتے ہیں بولے اپنے کو بھی اچھا نہیں لگ رہا اس کے ساتھ برا ہوا لیکن ویسا چھونے مانگتا تھا. مسلمان کی تکلیف پر خوش، مسلمان کو تکلیف ہو رہی اور اس کو خوشی ہو رہی. چاہے وہ شرابی ہو، زانی ہو، کبابی ہو، لیکن ہمیں حکم ہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچے تو خوش ہو تم. بولے وہ بھی بہت یہ کر رہا تھا، بولے اب اچھا ہوا اس کے ساتھ ویسا ہوا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کسی مسلمان کے بارے میں ہمیں یہ گنجائش نہیں ہے کہ اس کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہو. کسی کا مال ضائع ہو گیا، بولے ہاں، بولے بہت نئی نئی گاڑیاں لے رہا تھا نا، بولے اچھا وہ، بولے کیا ہو گیا، اس کا مال ضائع ہو گیا. تو یہ ہم کو کہنے کی کسی کے بارے میں گنجائش نہیں ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں اپنے سینے کو کیا کرتا ہوں؟ محفوظ رکھتا ہوں. اور دوسرا غیر ضروری کلام نہیں کرتا. دو چیزیں کر لی ایک صحابی نے کہ اپنے سینے کو دوسرے کی برائی سے محفوظ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ پانی کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے اوپر ڈھکن رکھنا پڑے گا، اس کو جھانک کے رکھنا پڑے گا. اگر جھانک کے نہیں رکھیں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ مٹی بھی جائیں گی، گرد و غبار بھی جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی بھی شخص کے بارے میں مجھے کوئی بھی بات نہ بتائے. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تمہارے درمیان میں نکلوں تو میرا دل سب کے لیے صاف ہو.
سب کے لیے صاف ہو۔ اگر یہ مجھے ان کے بارے میں بتائیں گے تو میں یہاں مجمع میں بیٹھ کے ان کے بارے میں اچھا سوچوں گا، اگر یہ مجھے ان کے بارے میں بتائیں گے تو میں مجمع میں ان کے بارے میں اچھا سوچ کے بیٹھوں گا۔ میرے بیان میں تو نکلے گا ان کے بارے میں بھی 2 جملے نکلیں گے، ان کے بارے میں بھی 2 جملے نکلیں گے، تو اعتدال کہاں رہے گا بیان کے اندر؟ یہ تو سب بیان تیر نکلنا ہو جائے گا، اس پہ تھوڑا سا تیر چلا دیا، اس پہ تھوڑا سا تیر چلا دیا، اس پہ تھوڑا سا تیر۔ تو حضور نے فرمایا تو ہم کو بھی یہ چاہیے کہ جب ہمارے پاس کوئی آئے، ارے معلوم کیا ایسا چل رہا ویسا چل رہا، بس میں سننا نہیں چاہتا، اور حضور بھی کسی کے بارے میں کسی کی بات نہیں سنتے تھے، تو میں بھی سننا نہیں چاہتا۔ آپ کسی دوسرے بندے کو پکڑ لو رینٹ پہ، اس کو 50 روپے دے کے اس کو اپنی کان کی باتیں سنا، میں نہیں سن سکتا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے امام اعظم ابو حنیفہ یا کوئی اللہ والے، ان کی امی نے ان کو وصیت کرے کہ کسی کی برائی کرنا ہو تو میری کر۔ امی نے کیا بولے؟ کسی کی برائی کرنا ہو تو میری کر بولے کیوں؟ گھر کی نیکیاں گھر میں جائیں گے۔ یقین تھا ان کو کہ جو شخص کسی کی برائی کرتا ہے تو اس برائی کرنے والے کی نیکیاں جس کی برائی کر رہی اس کے پاس جاتی ہے۔ تو کیا بول رہی ماں ان کو کہ برائی کرنا ہو تو میری کر بولے، کیونکہ بیٹی کی نیکیاں جائیں گی تو ماں کے پاس جائیں گی بولے۔ دیکھو کیا حالت ہے ان کی، کیا یقین ہے۔ اور آج ہم دن بھر بیٹھ کے اس کے بارے میں لگے ہوئے، اس کے بارے میں، جس طرح سے غیبت کرنا گناہ ہے اس طرح سننا بھی گناہ ہے۔ جیسے کوئی بولے نا، بولے اپن وہاں بیٹھے تھے لیکن جو ہے تو اپن کرے نہیں، بولے اپن کیا نہیں کرے نہیں بولے، وہ بھی تو گناہ ہے سننا۔ اگر آپ وہاں سے اٹھ کے جاتے تو سنا تھا کس کو؟ وہ بھی چپ بیٹھتا کہ نہیں؟ پھر اگر کسی جگہ غیبت چل رہی ہو تو وہاں سے اگر سننے والے سبھی اٹھ کے چلے جائے تو وہ کس کے ساتھ غیبت کریں گے؟ اس کو تو مزہ ہی نہیں آئے گا، اس کو تو مجمع چاہیے نا۔ تو اس لیے جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے اسی طریقے سے غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے ایسا عمل نہ بتلاؤں جو جسم کے لیے ہلکا اور میزان کے لیے بھاری ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائے۔ فرمایا ہوا سمت، وہ خاموش رہنا ہے۔ ابھی خاموش، جیسے 200 رکعت نفل پڑھنی ہے تو ہاتھ دکھیں گے، پیر دکھیں گے، 20 رکعت تراویح میں ہمارا حال کیسے ہو جاتا ہے۔ پھر روزہ رکھنا ہے تو بھوک لگیں گی، نظر کی حفاظت کرنا ہے تو دل پر تھوڑے سے آرے چلا کے تھوڑا سا نظر جھکا کے چلنا پڑے گا۔ پھر غریبوں کے لیے خیر و خدمت کا کام کرنا ہے تو اس میں تھکن ہوں گی۔ خاموش رہنے میں کیا جائیں گے؟ اور حضور کیا فرما رہے کہ بدن کے لیے سب سے ہلکا ہے، میزان کے لیے بھاری، یعنی خاموش رہنا بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے، میزان کے لیے بھاری۔ تو وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِيهِ، اور لا یعنی باتوں کو کیا کر دینا؟ چھوڑ دینا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے سنا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ 5 چیزیں مجھے موقوفہ دراہم سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ایک یہ کہ بے فائدہ کلام نہ کیا جائے کیونکہ وہ غیر ضروری اور زائد ہوتا ہے اور اس سے گناہ کا خوف لگا رہتا ہے۔ دوسری یہ کہ اگر مفید کلام بھی کیا جائے تو پہلے دیکھ لیا جائے کہ اس کلام کا موقع بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بعض اوقات بے موقع مفید کلام بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی کلام اچھا ہے لیکن بے موقع کر رہے، یعنی ایسا مثال کے طور پہ کسی کو اگر آئی ہو زور سے طہارت یا پاخانے کے تقاضا ہو، اب ہم اس کو بول بڑھ گئے، رکو تھوڑا، دیکھو تم دکھ رہے نہیں بہت دن سے، نماز کو آتے جاؤ، اور جو ہے تو کیا گھر میں کیا چل رہا، تعلیم وغیرہ ہو رہی ہے، یا ہم نے اس کو کیا کر دیا، یا اجتماع ہے اپنا وہاں پہ جانا ہے، یا یہ کہا کہ بھائی مسجد میں 5 وقت کی نماز، اب اس کو تقاضا لگا ہوا ہے ادھر کا اور ہم نے کیا کر دیا، دوسرے تقاضے ملا۔ اب یہ فائدے کی بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن موقع غلط ہے۔ بات فائدے کی ہے لیکن موقع کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی ایسے اوقات میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے جب انسان کیا ہو، دوسری چیز میں ہو۔ پھر تیسری یہ کہ بردبار اور بے وقوف دونوں سے بحث و تکرار نہ کی جائے، کیونکہ بردبار سے بحث کرنے کا مطلب غصہ دلانا ہے اور بے وقوف سے بحث کر کے ایذا اٹھانا ہے۔ چوتھی یہ کہ اپنے کسی غیر موجود بھائی کا ذکر اس طرح کیا جائے جس طرح اس کی زبان سے خود اپنا ذکر کرانا مقصود ہو، اور اس کی ان غلطیوں سے درگزر کیا جائے جو غلطیاں خود اس سے درگزر کرانی مقصود ہو، اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو اپنے لیے اس سے مطلوب ہو۔ پانچویں یہ کہ جو عمل بھی کرے اس یقین کے ساتھ کرے کہ اگر میرا یہ عمل اچھا ہوا تو اس کی جزا ملیں گی اور برا ہوا تو اس کی سزا ملیں گی۔ پھر آگے حضرت لقمان حکیم سے کسی نے ان کی حکمت دریافت کی، انہوں نے جواب دیا کہ جو چیز خود معلوم ہو جائے میں اس کے متعلق سوال نہیں کرتا، جو چیز خود معلوم ہو جائے میں اس کے متعلق سوال نہیں کرتا۔ آگے انہی کا ایک واقعہ ذکر ہے کہ حضرت لقمان حکیم حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے
وہ اس وقت زیرہ بنا رہے تھے، انہوں نے اس سے پہلے زیرہ نہ دیکھی تھی، حضرت لقمان علیہ السلام نے زیرہ نہیں دیکھی تھی، اس لیے انہیں لوہے کا لباس دیکھ کر حیرت ہوئی، یار لوہے کا لباس، ڈریس، یعنی یہ کیسے؟ تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اس کے متعلق دریافت کرنے کا ارادہ کیا، یعنی پہلے ارادے بھی کرتے تھے، سوچتے تھے لوگ بولنے سے پہلے، لیکن حکمت مانے ہوئی، کیا چیز نے منع کیا کہ بھائی کیوں پوچھنا، مجھے لینا ہے کیا؟ وہ نہیں لینا تو کہیں کو پوچھنا، اور خاموش رہے۔ جب زیرہ تیار ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے پہن کر دیکھا اور فرمایا لڑائی کے لیے زیرہ کتنا عمدہ لباس ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لڑائی کے لیے زیرہ کتنا عمدہ لباس ہے، سب مسئلہ حل ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھنے کو ضروری نہیں سمجھا، اور خود ان کو یہ کیا بات ہو گئی، معلوم ہو گئی۔ اگر یہ پوچھتے تو ان کے لیے یہ بے فائدہ ہوتی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تو یہ ان کے لیے کیا ہو گئی، فائدے کی، کیونکہ انہوں نے اس میں اطلاع دی کہ یہ کس لیے کام آتا ہے، لڑائی کے لیے کام آتا ہے۔ تو خیر آگے حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا یہ نبی نہیں ہے، حکیم ہے، یعنی حکمت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ مورخ عاجلی کہتے ہیں کہ میں نے 20 برس سے ایک ایسی چیز کی تلاش میں ہوں جس کے حصول پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود میں نے اس کی تلاش ختم نہیں کی۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا غیر مفید کلام سے سکوت۔ اتنا آسان نہیں ہے فضول باتوں سے بچ جانا۔ اب کیا کریں گے جس سے ہم 10 سالوں سے گفتگو کرتے آ رہے فالتو باتیں، وہ مجلس ہی فالتو باتوں کی لگتی ہے، اب وہ آگے بڑھ گیا، اب اس کو بولیں گے آج سے بند کرا، میں نے سے آج سے ختم نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ تو مورخ عاجلی کہتے ہیں کہ 20 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ غیر ضروری مجلسوں میں نہ غیر ضروری بات سے بچ جاؤ، بھیا بات چل رہی غیر ضروری بات اس میں نہ کروں، اس سے بچ، لیکن ہو رہی 20 سال ان کو محنت اور کوشش کرنے میں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ اب آپ جا کے سب کڑائی خاموش ہو جائے پورا، نہیں، بلکہ چلتا رہے گا، تھوڑا تھوڑا کنٹرول، بھائی یہ فضول ہے اس کو نکالو، یہ فضول ہے اس کو نکالو، ضروری کے ساتھ تھوڑا سا تڑکا لگا کے کبھی کچھ بول دیا چلو، ورنہ اتنی سوکھی مجلس ہو جائیں گے، لوگ بولیں گے یار اس کو کس نے بگاڑا، کیا بولیں گے اس کو کس نے بگاڑا، ایسا معاملہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کرنا ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن اس کو کنٹرول کرنا ہے، جو غیر ضروری باتیں اور اس پہ غور و فکر کرنا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ پھر آگے ایک تھوڑی سی بے فائدہ کلام کے اسباب کیا ہوتے ہیں وہ ذکر کر کے بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ 20 چیزیں ذکر کی گئی تھی جو انسان کے لیے غیر ضروری ہے اور اس سے بچنا کیا ہے، ضروری ہے، تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بے فائدہ کلام کے اسباب، بے فائدہ کلام کئی اسباب کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی فالتو جو بات کرتا ہے انسان اس کی وجہ ہوتی ہے۔ کبھی اس لیے کہ متکلم کو غیر ضروری بات پوچھنے کی حرص ہوتی ہے، غیر ضروری بات پوچھنے کی کیا ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے۔ اب خیر وہ مسئلہ ہے، وہ ذکر نہیں کرتا، تھوڑا سا ہے، لیکن وہ تو غیر ضروری باتوں کی کیا ہوتی ہے، لوگوں کو اسی حرص ہوتی ہے کہ بھائی یہ پوچھ لو، معلوم ہے تبھی پوچھ لو، یا ٹرینڈ میں چل رہا ہے تو اس کو کیا کر لو، پوچھ لو۔ کبھی اس لیے کہ بات پھیلانا اس کی عادت ہوتی، جیسے ایک مولانا نے تعویذ دیا تو مولانا یہ تعویذ کہاں رکھوں، تو مولانا نے دیا تو بھائی کہیں بھی رکھو، آپ تمہارے ذمے چل گیا ہو، سیرانی کے نیچے رکھو یا ہاتھ پہ بندھو یا کمر پہ بندھا پڑے گا یا پھر کیا کرنا پڑے گا اس کا، مولانا نے کہا کہ بھائی یہ کہیں بھی کیا کر دو، اس کو رکھ دو تمہارے حساب سے۔ اب وہ کہیں اگر ضروری قرار دے تو اس کی پابندی لازم ہو جائیں گی۔ پھر مولانا کوئی وظیفہ دیتے ہیں کہ یہ کسی نماز کے بعد یہ جو ہے تو 10 مرتبہ پڑھو، تو لوگ پوچھتے ہیں فجر کے بعد پڑھنے کا، تو فجر کے بعد پڑھنے کا، اب سب سے زیادہ مشکل نماز اس کے لیے فجر کی، پھنس گیا بھائی، کسی دن چھوٹ بھی سکتی ہے نا، لیکن اب وظیفہ تو پورا نہیں ہوگا، اس کا تو دن طے ہے، وقت طے ہے، تو انسان اپنے اوپر کیا کر دیتا ہے، پابندیاں لگا دیتا ہے۔ کبھی اس لیے کہ بات پھیلانا اس کی عادت ہوتی ہے، خرش یہ کیا ہوگا، جیسے میں نے پچھلے ہفتے مثال دی تھی نا کہ وہ سیاست دان مر گیا، بولے زندہ ہے کیا مرا، اس کے بعد کیا ہو گئی خبر، دیکھ بھلا کیا ہے ذرا اس کا اپڈیٹ کیا ہے، زندہ ہے کہ مرا، زندہ ہے کہ مرا، زندہ ہے کہ مرا، فالتو کے اندر لگے ہوئے۔ تو یہ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے بے فائدہ کلام کرنے کی، کہ یہاں سے وہاں، وہ اب اس کو معلوم کر کے کیا کرنا ہے، اس کو دوسرے گروپ کو پہنچانا ہے، بولے یار اس نے تو بولا زندہ ہے، بولے لیکن وہاں گیا تھا نا وہ اثر کے بعد تو وہ بول رہے مر گیا، بولے تو یہ فالتو کا کام ہے، لیکن اس کو عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہاں سے کھرچ کے وہاں لگانا، وہاں سے کھرچ کے وہاں لگانا۔ پھر آگے یہ یا وہ تفصیلی بات کر کے مخاطب کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے، یعنی صرف اٹینشن لینا ہے، کچھ مقصد نہیں ہے اس کا، لوگوں کو کیا کرنا ہے، اٹینشن لینا ہے۔
کبھی اس لیے کہ مخاطب سے محبت ہوتی ہے اور لمبی بات کر کے زیادہ دیر تک اسے مخاطب بنائے رکھنے کی خواہش ہوتی ہے. جیسے کوئی جانے لگتا ہے، بیٹھ بولے، بیٹھ بیٹھ، تو بلا وجہ اس کو روکے رکھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ وہ میری طرف متوجہ رہے، یعنی میرے کو چھوڑ کے نہ جائے. اس کو پکا رہے پکتے جا رہا ہے بیچارہ. تو مخاطب بنانے کے لیے بھی یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، زیادہ بات. کبھی دل بہلانے کے لیے قصے کہانیاں کہی جاتی ہے، یعنی دل بہلانے کے لیے کبھی کیا ہوتی ہے، قصے کہانیاں بھی بیان ہوتی ہے. یہ بھی کیا ہے، لایانی. ان سب کا علاج یہ ہے کہ موت کو اپنے سامنے تصور کرے اور یہ سوچے کہ مجھ سے ہر لفظ کا محاسبہ کیا جائے. جیسے میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی اس کا ترجمہ کیا تھا، جو لفظ بھی زبان سے نکل رہا ہے اس کا کیا ہوگا، حساب ہوگا. میری سانس راسل مارے اور زبان جال ہے جس کے ذریعے میں جنت کی حوریں پھانس سکتا ہوں. اپنا اصل سرمایہ ضائع کرنا اور اتنی قیمتی جال کو بیکار پڑے رہنے دینا کہاں کہ عقل مندی ہے. یہ بے فائدہ کلام کرنے کے مرض کا علمی علاج ہے. عملی علاج یہ ہے کہ گوشے تنہائی اختیار کرے، یعنی کیا کرے، زیادہ سے زیادہ اکیلا رہے یا اپنے منہ میں کنکر رکھ لے. حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ اس طریقے سے کیا کیا، زبان کو کھینچا. ان ھذا اوردنی الموارد، یہی وہ زبان ہے جس نے مجھے اکثر جگہ پہ پھنسایا ہے. کیا کہہ رہے ہیں، یہی وہ زبان ہے جس نے اکثر جگہ پہ مجھے، کچھ اللہ والوں نے پتھر رکھتے تھے تو منہ میں بات ہی نہیں کرنا بولے تو پتھر رکھتے تھے. یا اپنی زبان کو کبھی کبھی مفید کلام سے روک لیا کرے تاکہ غیر مفید کلام نہ کرنے کی عادت ہو جائے. تاہم اس شخص کے لیے جیسے گوشہ تنہائی کے بجائے مل جل کر رہنا زیادہ پسند ہو، زبان کو روکنا بہت مشکل ہے. تو خیر، یہ بے فائدہ کلام کے متعلق چند باتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بے فائدہ باتیں کرنے سے رکے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوسری جو آفت ہے زبان کی اس کو ذکر کیا جائے. جو اگلی صفحے ہے اس کو پور کر لیں.